بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی، اور آج کی یہ نہایت علمی اور فکر انگیز تحریر پیش کی جا رہی ہے عاجز مسلمان کی جانب سے۔ وعلیکم السلام۔ ذرا تصور کیجئے، علم کے متلاشی افراد کے لیے ایک لمحے کا فکری تجربہ۔ جی فرمائیں۔ فرض کریں کہ کسی کو دنیا کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور اور امیر ترین کارپوریٹ سلطنت کی سربراہی کی پیشکش کی جاتی ہو، ایک ایسا عہدہ جہاں اس کے ایک اشارے پر قانون بنتے ہوں اور مطلب بادشاہ بھی اس کے سامنے سر جھکاتے ہوں۔ بہت بڑی پیشکش ہے۔ بالکل، اور وہ مسکرا کر کہے، نہیں شکریہ، میں ایک تاریک اور ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر محض یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے۔ مطلب سننے میں تو یہ کسی دیوانے کا ہی خواب لگتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آج کی ہماری اس علمی نشست کا موضوع ایک ایسا ہی حقیقی کردار ہے، ایک ایسا شخص جس نے اقتدار کو ٹھکرا کر اس کائنات کو دیکھنے کا وہ زاویہ دیا جس پر آج کی پوری جدید سائنس کھڑی ہے۔ جی، اور واقعی جس تاریخی دور اور جس انقلابی سوچ کا آج ہم گہرا اور تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں، وہ انسانی عقل کے بیدار ہونے کی ایک سنسنی خیز داستان ہے۔ یعنی یہ نشست محض تاریخ کے اوراق پلٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے کہ پرانی، فرسودہ اور اندھی تقلید کی جو زنجیریں ہیں، انہیں توڑنا کتنا مشکل اور کتنا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس تاریخی سفر کا تجزیہ کریں کہ کیسی یورپ میں روایتی اور بند کمروں کے فلسفے سے بغاوت ہوئی اور انسان نے براہ راست فطرت کی کھلی کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ چلیں اس شاندار علمی سفر کی تہہ کھولتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بغاوت کتنی بڑی تھی۔ جی بالکل۔ کیونکہ جب ہم نشاط ثانیہ یا رینیساں کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں اکثر خوبصورت مصوری یا مجسمہ سازی آتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے پیچھے جو فکری جنگ لڑی جا رہی تھی نا، وہ بہت خوفناک تھی۔ عاجز مسلمان کی اس شاندار تحریر کے مطابق یہ بغاوت کچھ اس طرح شروع ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں، مرکزی بیان: ناظرین کرام، آج ہم نشاط ثانیہ کے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں فلسفہ صرف روایت نہیں رہا بلکہ آزادی کا اعلان بن گیا۔ یہ وہ دور تھا جب کچھ فلاسفرز نے کہا، ہم نہ صرف افلاطون کو مانیں گے، نہ صرف ارسطو کو، بلکہ ہم فطرت کو خود پڑھیں گے۔ جی، ہم فطرت کو خود پڑھیں گے، اور اسی فکر کے نمائندہ ہیں برنارڈینو ٹیلیسیو۔ ہاں، یہ جو جملہ ہے نا، ہم فطرت کو خود پڑھیں گے، اسے آج کے دور میں بیٹھ کے سمجھنا شاید بہت آسان لگے، جی، لیکن 16ویں صدی کے یورپ میں مطلب یہ موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ واقعی؟ جی ہاں، اس وقت کا پورا تعلیمی اور سماجی ڈھانچہ ایک خاص قسم کی اسکولاسٹک روایت میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ اسکولاسٹک نظام کیا ہوتا ہے؟ اس نظام کا مطلب یہ تھا کہ علم کا اصل منبع صرف اور صرف پرانی مستند کتابیں ہیں۔ اچھا۔ یعنی اگر آپ کو کائنات کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو کھڑکی سے باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں، تو پھر کیا کریں؟ بلکہ لائبریری میں جا کر ارسطو کی کوئی 2000 سال پرانی کتاب کھول کر پڑھ لیں۔ ہر سوال کا جواب ان عظیم فلاسفرز کی تحریروں میں تلاش کیا جاتا تھا۔ ایک منٹ، یہاں مجھے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے، اور شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے۔ جی پوچھیں۔ عاجز مسلمان اپنی تحریر میں ایک جگہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ لوگ شمالی اٹلی کے فلسفیوں سے مختلف تھے جو افلاطونسٹ تھے یا ایوروسٹ تھے، جدید سائنس کے علمبردار، جدید فلسفے کے بانی۔ اب یہ بتائیں، یہ افلاطونسٹ اور ایوروسٹ کیا بلا ہے؟ جی، مطلب کیا یہ کوئی الگ سے سائنسی گروہ تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل یہ کوئی سائنسی گروہ نہیں تھے، بلکہ اندھی تقلید کرنے والے مختلف دھڑے تھے۔ اچھا، اندھی تقلید۔ بالکل۔ افلاطونسٹ وہ لوگ تھے جو دنیا کی ہر چیز کو افلاطون کے خیالی اور تجریدی نظریات کی عینک سے دیکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اصل دنیا تو کہیں اور ہے، یہ مادی دنیا تو بس ایک سایہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ایوروسٹ وہ لوگ تھے جو ابن رشد، جنہیں لاطینی یورپ میں ایوروس کہا جاتا تھا، ان کے ارسطو پر لکھے گئے تبصروں کو ہی حرف آخر مانتے تھے۔ مطلب دونوں ہی پرانی باتوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ بالکل، یعنی دونوں صورتوں میں شمالی اٹلی کے یہ روایتی فلسفی ایک بند دائرے میں گھوم رہے تھے۔
ان کی علمی بحثیں اس بات پر نہیں ہوتی تھیں کہ درخت کیسے اگتا ہے، بلکہ اس بات پر ہوتی تھیں کہ ارسطو نے درخت کے اگنے کے بارے میں جو لکھا ہے اس کی گرامر اور منطق کیا ہے۔ کیا بات ہے! جی، تو ٹیلیسیسیو اور اس کے ساتھیوں نے اس پورے تعلیمی سراب کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جدید سائنس اور جدید فلسفے کے بانی ہیں، کیونکہ ہم کتابوں کے بجائے کائنات کو اپنا استاد مان رہے ہیں۔ اور یہ دعویٰ اس وقت تک کھوکھلا ہی لگتا ہے جب تک انسان اس کے لیے کوئی بڑی قربانی نہ دے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں ٹیلیسیو کی ذاتی زندگی اس کے افکار سے پوری طرح ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ تحریر میں ان کی زندگی کا خاکہ کچھ یوں پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، ٹیلیسیو کی زندگی بھی علم اور اثر و رسوخ سے بھرپور تھی۔ نیپلز کے قریب پیدا ہوا، میلان، روم اور پادوا میں تعلیم حاصل کی، پوپ کے دربار میں مقام حاصل کیا، یہاں تک کہ پوپ اسے آرچ بشپ بنانا چاہتے تھے۔ واقعی بہت بڑا مقام تھا۔ لیکن اس نے دنیاوی عہدے کے بجائے علم اور تحقیق کو ترجیح دی۔ اب اس بات کو ذرا گہرائی میں سمجھیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، آج کے دور میں کسی کو سب سے بڑی عالمی کمپنی کا سربراہ بنایا جائے تو کیا وہ انکار کرے گا؟ بالکل نہیں۔ اس دور میں یہ آرچ بشپ بننے کا اصل مطلب کیا تھا؟ اگر آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو سی ای او کی تشبیہ بھی شاید اس عہدے کی مکمل طاقت کو بیان نہ کر سکے۔ اچھا؟ جی، 16ویں صدی کے اٹلی میں ایک آرچ بشپ صرف ایک مذہبی رہنما نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر اور کیا ہوتا تھا؟ اس کے پاس بے پناہ جاگیریں ہوتی تھیں، وہ باقاعدہ ٹیکس وصول کر سکتا تھا، اس کی اپنی نجی فوج ہو سکتی تھی، اور وہ بادشاہوں اور شہزادوں کی تقدیر کے فیصلے کرتا تھا۔ اتنی طاقت؟ بالکل۔ پوپ کی طرف سے یہ پیشکش دراصل ٹیلیسیو کو اس وقت کے عالمی نظام کے سب سے طاقتور ایلیٹ کلب کا حصہ بنانے کی دعوت تھی۔ صحیح۔ لیکن اس کا انکار کرنا اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ اس کی علمی پیاس دنیاوی ہوس سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے یہ عہدہ قبول کر لیا تو اسے اس سیاسی اور مذہبی نظام کے مفادات کا تحفظ کرنا پڑے گا جو ارسطو کی تقلید پر کھڑا ہے۔ وہ اپنا ذہن بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ بالکل، وہ اپنی فکری آزادی کو گروی نہیں رکھ سکتا تھا۔ بالکل۔ اور جب کوئی انسان اقتدار کی اتنی بڑی کرسی کو ٹھوکر مار دے تو وہ خاموش بیٹھنے کے لیے تو ایسا نہیں کرتا۔ ظاہر ہے۔ اس نے اپنی اس فکری آزادی کو ایک باقاعدہ ادارہ جاتی شکل دی۔ تحریر اس بارے میں بہت واضح ہے۔ جی۔ سائنسی خدمت ٹیلیسیو نے صرف نظریات پیش نہیں کیے بلکہ عملی قدم بھی اٹھایا۔ اس نے ایک اکیڈمی قائم کی، ٹیلیزیانا اکیڈمی، جس کا مقصد تھا قدرتی علوم کو فروغ دینا، مشاہدہ اور تجربے کو اہمیت دینا۔ کیا بات ہے، ایک عملی قدم! جی، اس کی مشہور کتاب چیزوں کی نوعیت پر 1565، یہ کتاب 2 حصوں میں تھی، کائنات اور فطرت، انسان، نفسیاتی و اخلاقی پہلو۔ اب یہ جو اس نے اکیڈمی بنائی، کیا یہ اس وقت کی روایتی یونیورسٹیوں کے متوازی ایک نیا نظام کھڑا کرنے کی کوشش نہیں تھی؟ 100% ایسا ہی تھا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس نے اس وقت کی علمی اجارہ داری کو براہ راست چیلنج کیا تھا۔ صحیح۔ اس دور کی یونیورسٹیاں، چاہے وہ پادوا ہو یا بولوگنا، ان کا نصاب بالکل طے شدہ تھا۔ یعنی کچھ نیا نہیں پڑھایا جاتا تھا؟ بالکل نہیں۔ وہاں سوال پوچھنے پر نہیں بلکہ پرانے جوابات کو رٹنے پر ڈگریاں ملتی تھیں۔ ٹیلیسیانا اکیڈمی کا قیام دراصل ایک عملی احتجاج تھا۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں سائنسدان، مفکرین اور فلسفی بیٹھ کر یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ تجربہ کرتے تھے کہ اگر ہم اس دھات کو گرم کریں تو کیا ہوتا ہے، یعنی خود سے مشاہدہ کرنا۔ جی۔ اور اس کی جو کتاب تھی نا، چیزوں کی نوعیت پر، اس کا عنوان ہی اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ وہ انسان اور کائنات دونوں کو مافوق الفطرت یا جادوئی نظریات سے نکال کر ان کی طبعی اور مادی نوعیت کے اعتبار سے سمجھنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اور اسی کتاب کے ذریعے اس نے وہ فکری بمباری کی جس نے صدیوں کے جمود کو توڑا۔ بالکل۔ عاجز مسلمان لکھتے ہیں، ارسطو کی مخالفت ناظرین ٹیلیسیو کا سب سے بڑا قدم گیا تھا۔ اس نے ارسطو کی سائنس کو چیلنج کیا اور کہا حقیقت کو سمجھنے کے لیے صرف پرانی کتابیں کافی نہیں۔
مجھے تو یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ ارسطو جیسے دیو کامت مفکر کو، جسے کلیسا اور ریاست دونوں کی مکمل پشت پناہی حاصل ہو، اسے سرے عام غلط کہنا کتنا بڑا خطرہ تھا۔ اور دیکھیں یہاں سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے ارسطو کو صرف تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ اس کے فلسفے کی جڑ کو وار کیا۔ وہ کیسے؟ ارسطو کی سائنس کی بنیاد ٹیلیالوجی یعنی غائب علت پر تھی۔ یہ ٹیلیالوجی کیا ہے؟ ارسطو کا ماننا تھا کہ کائنات میں ہر چیز کا ایک پہلے سے طے شدہ مقصد ہے۔ اچھا۔ مثلاً اگر ایک پتھر گرتا ہے تو ارسطو کے نزدیک اس لیے گرتا ہے کیونکہ پتھر کا مقصد یا اس کی فطری جگہ زمین کا مرکز ہے۔ پتھر کی اپنی کوئی مرضی ہے؟ عجیب سی بات ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی منطقی، تجریدی اور ایک طرح سے مردہ تصور تھا۔ اس میں مادے کی اپنی کوئی حرکت یا رد عمل نہیں تھا، اور ٹیلیسیو نے بالکل اس کے برعکس نظریہ پیش کیا، اور ہاں، وہ نظریہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ تحریر کے مطابق فطرت زندہ ہے، ٹیلیسیو کے مطابق یہ کائنات مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بحث کرنا چاہوں گی۔ زندہ؟ کائنات زندہ ہے؟ جی، کیا یہ سائنس سے زیادہ کسی صوفیانہ یا جادوئی سوچ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا؟ ہم تو ٹیلیسیو کو جدید سائنس کا بانی کہہ رہے ہیں، اور وہ کائنات کو ایک زندہ مخلوق بنا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ بظاہر یہ لفظ زندہ صوفیانہ لگتا ہے، لیکن ٹیلیسیو کے نزدیک اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ وہ کائنات کو کسی دیومالائی روح کے معنوں میں زندہ نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کے نزدیک زندہ ہونے کا مطلب تھا کہ کائنات کا مادہ حساس ہے۔ حساس وہ محسوس کر سکتا ہے؟ یعنی مادہ اپنے ماحول کے اثرات کو محسوس کرتا ہے اور اس پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اچھا۔ ارسطو کی کائنات ایک ایسی مشین تھی جسے کوئی بیرونی طاقت چلا رہی تھی، جبکہ ٹیلیسیو کی کائنات ایک ایسا نظام تھا جس میں حرکت اور تبدیلی خود مادے کے اندر سے جنم لے رہی تھی۔ کیا بات ہے! اس نے یہ تصور دیا کہ فطرت خودکار ہے، متحرک ہے، اور اس کے اندر ایک عمل اور رد عمل کا باقاعدہ نظام موجود ہے۔ تو اگر یہ کائنات خودکار اور متحرک ہے تو ظاہر ہے اسے چلانے والے کوئی اصول بھی ہوں گے؟ بالکل۔ اور یہیں سے ٹیلیسیو اپنی اس نئی طبیعت کی بنیاد رکھتا ہے جو شاید سننے والوں کو بہت حیران کرے۔ تحریر میں اس کا ذکر کچھ یوں ہے۔ 2 بنیادی اصول اس نے کائنات کی بنیاد 2 چیزوں پر رکھی۔ جی۔ 1 حرارت، 2 سردی، اور ان دونوں کے درمیان مادہ۔ صحیح۔ اگر میں اسے تھوڑا سا تصوراتی رنگ دوں تو یہ کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کا ایک عظیم رقص ہو رہا ہے۔ ایک طرف آگ ہے، دوسری طرف برف ہے، اور ان دونوں کے درمیان خام مادہ پس رہا ہے، پھیل رہا ہے اور سکڑ رہا ہے۔ آپ کی یہ کائناتی رقص کی تشبیہ بالکل اس نظریے کی روح کے مطابق ہے۔ ٹیلیسیو کے نزدیک حرارت اور سردی صرف تھرمامیٹر کے نمبر نہیں تھے، بلکہ یہ کائنات کی 2 متضاد اور سب سے طاقتور قوتیں تھیں۔ آج کے دور میں ہم حرکیات حرارت، جسے تھرموڈائنامکس کہتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں کہ کیسے توانائی کا بہاؤ چیزوں کی حالت بدلتا ہے۔ بالکل پڑھتے ہیں۔ تو ٹیلیسیو 16ویں صدی میں بغیر کسی جدید لیبارٹری کے یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور